اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں آج سب سے پہلے ڈسکس کروں گا مہنگائی پہ۔ دیکھیں جی، غریب آدمی کو اور کیا چاہیے؟ آٹا، چینی، گھی اور بجلی گیس کے بلوں میں ریلیف۔ وفاقی گورنمنٹ تو اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے، اور انشاءاللہ بچ بھی جائے گا۔ نیت صاف ہو تو اللہ غیب سے مدد کر دیتا ہے۔ اور جنہوں نے لوٹ مار کی تھی، پنجاب حکومت اب ہاتھ سے جاتی دیکھ کے نا، تو اس نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو نے اپنے دونوں بیٹوں کو، مونس علائی کو اور اس کے بھائی کو، ملک سے باہر فرار کروا دیا ہے۔ اسپیشل چارٹرڈ جہاز لے کے، چارٹرڈ جہاز کروا کے ان کو راتوں رات باہر بگا دیا گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر کچھ نہیں کیا ہوا ہے تو کیا ڈر کس چیز کا ہے؟ اسی طرح پنجاب میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے۔ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ عمران خان کی۔ اور میں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بینر لگائے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف عمران خان نے، کہ عوام کو کس طرح ورگلا رہا ہے کہ مہنگائی کے طوفان کے خلاف میں جد و جہد کر رہا ہوں۔ بھائی، مہنگائی حکومت تیری ہے، مہنگائی کنٹرول کرنا تیری حکومت کا کام ہے، وفاق کا کام نہیں ہے۔ یہ تو 13ویں ترمیم پہ 17ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا، یہ تو صوبوں کے پاس اختیار چلا گیا ہوا ہے۔ تو اب تو صوبوں کا کام ہے مہنگائی کنٹرول کرنا، وفاق کا کام تو نہیں ہے۔ تو خود کر کے مہنگائی تو عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں مہنگائی کے خلاف اتر رہا ہوں۔ عوام کو بھی عقل نہیں ہے، عوام کو شعور ہونا چاہیے کہ وفاق میں اس نے 4 سالوں میں 71 سال کے قرضے 4 سالوں میں ڈبل کر دیے۔ 103 ارب میں نواز شریف نے 3 میٹرو بنائی۔ ایک سب سے پہلے لاہور والی میٹرو، اس کے بعد پھر پنڈی والی میٹرو، پھر ملتان والی میٹرو۔ 3 میٹرو بنائی ہیں 103 ارب میں۔ اور خان صاحب نے ایک میٹرو بنائی ہے کے پی کے میں، وہ 106 ارب روپے میں۔ باقی پیسہ کہاں گیا؟ وہ ہڑپ کر گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پنجاب میں اب دیکھیں، کیونکہ خان صاحب نے تو ملک سے چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، یہ میرے سے آج لکھوا لیں، اس نے نہیں رہنا ملک میں، اس نے ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے۔ تو وہاں پہ ملک میں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس کے اپنے ساتھی، اس کی پارٹی کے ساتھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب کے کارنامے کیسے ہیں۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ پی ٹی آئی والوں کو ہدایت دے، وہ سمجھے اچھے برے کو، اور اس ملک کی اللہ حفاظت کرے، اس ملک کی افواج کی حفاظت کرے۔ اور یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ اور سی پیک پہ کام دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ بس اب میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے جلدی سے جلدی ہو سکے پنجاب میں حکومت تبدیل کر کے تو پنجاب میں جو ہے نا مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، یہاں پہ بہت دقت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ ان کو بھی ہدایت دے، بلوچستان والوں کو، وہاں پہ سی پیک بن رہا ہے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ عالمی طاقتوں کے آگے لگ کے، ان کے کہنے پہ لگ کے تو وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں تاکہ چائنا ڈر کے بھاگ جائے۔ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ کسی طرح ایسی افراتفری پھیلائی جائے کہ چائنا واپس بھاگ جائے۔ تو اس بات کو سمجھیں، وہاں احتجاج نہ کریں، سی پیک بننے دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت روزگار اللہ دے گا، اور انشاءاللہ ملک بھی بہتر ہو جائے گا۔ جب سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور آخر میں ایک ہی بات پرانے والی کہوں گا کہ بزرگ لوگوں کا خیال رکھیں، بزرگوں کو سردی ہے ان کا خیال رکھیں، ان کو گرم کپڑے پہنائیں، ان کو دودھ میں شہد ڈال کے دیں، اور اس کے بعد پھر
میرے چینل کو میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، لفافہ صحافی نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے تو 1975 سے میں نے نوائے وقت سے سٹارٹ لیا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ عزت کے ساتھ یہ اب میرا اپنا چینل آیا تو میں بول سکتا ہوں، تو ورنہ میں نے لفافہ نہیں لیا تھا تو اس لیے میرا نام نہیں بن سکا تھا۔ تو نام بنانے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، میں حق کا ساتھ دیتا رہوں گا، اللہ کے نزدیک تو میں سرخرو ہوں۔ تو باقی میری آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جس کسی بزرگ آدمی کے ساتھ گھر میں ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، مجھے کامنٹس میں ایڈریس میسج کر دیں، انشاءاللہ میں ان کی قانونی امداد بھی کروں گا، مالی امداد بھی کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو اسی گھر میں عزت دلاؤں گا انشاءاللہ، اور وہی بچے ان کے آگے پیچھے پھریں گے جو ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو باقی میرے چینل کو سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ پاک افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔